دوستو آج سے ہم ایک نئے سلسلے کا آغاز کرنے جا رہے ہیں بول چال کا، اور اس کو ہم نے ایک آسان سا نام دیا ہے کہ آسان انگلش بول چال۔ تو میں آپ کو اس میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ یہ آسان انگلش بول چال سیریز کی پہلی ویڈیو ہے۔ میری کوشش ہوگی کہ آپ کو آسان اور عام انداز میں انگلش بولنا سکھایا جائے، اور ہر ممکن کوشش کی جائے گی کہ مشکل الفاظ ذہن نشین کرائے جائیں، نہ کہ رٹا لگایا جائے، کیونکہ اگر آپ کسی لفظ کو رٹا لگا لیتے ہیں تو وہ آپ کو وقتی طور پہ تو یاد ہو جاتا ہے، لیکن کچھ عرصے بعد جب آپ کو ضرورت پڑتی ہے اس لفظ کو لکھنے کے لیے یا بولنے کے لیے تو اس وقت آپ بھول جاتے ہیں۔ تو کیونکہ رٹا جو ہوتا ہے وہ تو عارضی کام ہوتا ہے، تو میری آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ رٹے سے جو ہے ہاتھ کھینچا جائے اور اس کو ذہن نشینی پہ توجہ دی جائے۔ تو ہم اس کورس کے دوران یہی کوشش کریں گے کہ الفاظ کو ذہن نشین کیا جائے۔ آسان انگلش بول چال کورس کے دوران ہم درج ذیل طریقہ کار کو اپنائیں گے۔ اردو کے لیے نیلے رنگ کا استعمال کیا جائے گا، یعنی کہ اردو کی جو لکھائی ہوگی، جو ہمارے اسکرین پہ اپیئر ہوگی اردو کی لکھائی، اس اردو کے جملے کو ہم بلیو رنگ میں لکھیں گے، اور جو انگریزی کا جو جملہ ہوگا اس کے جو ترجمہ ہوگا اردو کا، تو اس کو ہم پھر ریڈ کلر میں لکھیں گے۔ اس طریقے سے آپ کو سمجھنے میں آسانی رہے گی، یعنی کہ دو کلر ہو جائیں گے تو وہ آپ کو یعنی نظری پہچان انسان کی ہو جاتی ہے، تو وہ نظری پہچان ہونے کی وجہ سے آپ کو بہتر انداز میں چیزیں سمجھنا شروع ہو جاتی ہیں، اور انشاءاللہ آپ جلد اس چیز کو پک کرنا شروع کر دیں گے۔ تو اس لیے میں نے اس کو دو رنگوں میں جو ہے کرنے کا فیصلہ کیا کہ اردو کو نیلے رنگ میں بلیو کلر میں، اور انگریزی کو سرخ یعنی کہ ریڈ کلر میں لکھا جائے گا۔ اس کے بعد پریکٹس سیکشن کا بھی کا ہونا بھی ضروری ہے۔ اس مقصد کے لیے ہم نے ایک پریکٹس سیشن قائم کیا ہے۔ اس میں جو الفاظ آپ کو سکھائے جائیں گے ان الفاظ کو جملوں میں بھی استعمال کیا جائے گا، تاکہ اب آپ خود ساتھ بول کر مطلب پریکٹس کریں، اور جب آپ ساتھ بولیں گے میرے ساتھ تو اس میں آپ کو مطلب مہارت حاصل ہوگی اور آپ کو روانی حاصل ہوگی۔ تو پریکٹس جو ہے وہ بہت ضروری ہے کسی بھی چیز کے لیے، اور انگلش بولنے کے لیے تو بہت ضروری ہے، تاکہ آپ کا جو لب و لہجہ ہے وہ بہتر ہو سکے اور اچھا ہو سکے۔ تو اس مقصد کے لیے ہم پریکٹس کے ایک سیکشن ہم نے مقرر کیا ہے ہر لیکچر کے دوران، تاکہ جو ہم سیکھیں ہم اس کی پریکٹس بھی کریں۔ تو شروع کرتے ہیں اللہ کے بابرکت نام سے۔ جب ہم رات کو سوتے ہیں اور صبح سویرے جب اٹھتے ہیں تو اس وقت جب بھی کوئی بندہ ہمیں نظر آتا ہے تو ہم اس کو کہتے ہیں کہ صبح بخیر۔ اس کی مثال میں آپ کو یوں دے سکتا ہوں کہ جب آپ اٹھے، آپ نماز کے لیے گئے، نماز آپ نے پڑھی، پھر آپ نے کہا کہ یار میں واک کرتا ہوں، تو آپ واک پہ جا رہے تھے، اتنی دیر میں مطلب آپ کے سامنے کوئی بندہ آ گیا، تو آپ اس کو کیا کہیں گے؟ آپ اسے کہیں گے صبح بخیر۔ اور صبح بخیر کو انگلش میں گڈ مارننگ کہا جاتا ہے۔ ہم صبح بخیر کو کیسے بولیں گے؟ ہم بولیں گے گڈ مارننگ۔ اسی طرح ایک اور لفظ ہے سپیر بخیر، جو کہ ہمارے معاشرے میں اس کا استعمال اتنا زیادہ نہیں ہے۔ ہمارے پاکستانی معاشرے میں اور اسلامی معاشرے میں سپیر بخیر کو مطلب اتنا لوگ نہیں استعمال کرتے، لیکن جو انگریزوں کا معاشرہ ہے وہ یا انٹرنیشنلی لوگ اس کو بڑے مطلب ایک بہت ایک ریگولر پریکٹس اس کی کرتے ہیں اور اس کو استعمال کرتے ہیں۔ تو سپیر بخیر کو ہم کہیں گے گڈ آفٹرنون۔ اس کے بعد ایک اور ملنے کا ایک اور انداز ہے جس کو ہم کہتے ہیں کہ شام بخیر۔ جو شام بخیر ہے یہ بھی یوزولی ہمارے معاشرے میں مطلب اتنا اس کا استعمال نہیں ہے، لیکن جو مغربی معاشرہ ہے اس میں اس کی ایک ریگولر پریکٹس ہے اور لوگ اس کو استعمال کرتے ہیں۔ تو شام بخیر کو ہم کہتے ہیں گڈ ایوننگ۔ گڈ ایوننگ۔
اسی طرح جب ہم رات کو سوتے ہیں تو سوتے وقت ہم مطلب جو ہمیں قریباً نظر آتا ہے یا جو ہمیں کہتا ہے کہ آپ سو جائیں، مطلب آپ پڑھ رہے تھے، آپ کے ابو نے آپ کو کہا کہ بیٹا سو جاؤ، یا امی نے کہا کہ سو جاؤ بیٹا رات دیر ہو گئی ہے، صبح اپنے جلدی اٹھنا ہے، تو اس وقت وہ جب آپ کو یہ کہہ دیتے تو آپ جب جا رہے ہوتے اپنے کمرے کی طرف تو آپ ان سے اکثر کہتے کہ شب بخیر۔ یہ شب بخیر کا لفظ یہ تو ہمارے پاکستانی معاشرے میں اور مطلب ہمارے لوگ جو ہمارا معاشرے اس میں عموماً لوگ اس چیز کا استعمال کرتے ہیں۔ تو شب بخیر کو انگریزی میں ہم بولیں گے گڈ نائٹ۔ کیسے بولیں گے؟ ہم لوگ بولیں گے گڈ نائٹ۔ دوستو، جس پریکٹس سیشن کی میں بات کر رہا تھا تو وہ پریکٹس سیشن آپ پہنچا ہے، اور اب جو الفاظ ہم نے سیکھے تھے ہم ان کی پریکٹس کریں گے۔ صبح بخیر کے سیناریو ہم اس طرح کریٹ کر لیتے ہیں کہ آپ وہی سیناریو جو ہم نے پہلے ڈسکس کیا، آپ مسجد سے نماز پڑھ کے جب نکلے تو آپ واک پہ چلنا اپنی شروع کیے۔ جب آپ واک کر رہے تھے اتنی دیر میں آپ کو اپنے مخالف سمت سے آپ کا دوست اسلم نظر آیا۔ اسلم جو ہی آپ کے پاس پہنچا تو آپ نے اسے کہا کہ اسلم صبح بخیر، یا صبح بخیر اسلم۔ تو اس جملے کو ہم انگلش میں یوں بولیں گے، گڈ مارننگ اسلم، گڈ مارننگ اسلم۔ اب میں ایک ایک لفظ کو دہراتا ہوں تاکہ آپ آسانی کے ساتھ پریکٹس کر سکیں۔ گڈ مارننگ اسلم، گڈ مارننگ اسلم۔ اب میرے ساتھ ذرا دہرائیے، گڈ مارننگ اسلم، گڈ مارننگ اسلم۔ اب ایک اور سیناریو کریٹ کرتے ہیں جناب۔ شام کو آپ کھیل کر جب واپس آ رہے تھے تو پھر آپ کا ایک اور دوست راستے میں نظر آیا، اور وہ جو ہی آپ کے پاس پہنچا تو آپ نے اسے کہا کہ شام بخیر زہیب۔ اس دوست کا نام تھا آپ کے اس دوست کا نام تھا زہیب۔ تو آپ نے اسے کہا کہ شام بخیر زہیب۔ تو اس جملے کو ہم انگلش میں کچھ یوں بولیں گے، گڈ ایوننگ زہیب، گڈ ایوننگ زہیب، گڈ ایوننگ زہیب، گڈ ایوننگ زہیب۔ ابھی یہ جو سینیریو ہمارے سامنے شب بخیر والا کریٹ ہوا ہے، تو آپ کے ابو نے آپ کو کہا کہ رات کے اب 12 بج گئے ہیں یا 11 بج گئے ہیں، تو اب بیٹا سو جائے، صبح اپنے سویرے اٹھنا ہے۔ تو آپ جب وہاں سے اٹھے، مطلب اپنے اسٹڈی ٹیبل سے یا کہ ٹی وی دیکھ رہے تھے، وہاں سے جب آپ اٹھے تو آپ نے کہا کہ شب بخیر ابو جان، یعنی کہ آپ نے ابو سے مطلب ایک سلام دعا کی، ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ گریٹنگ ہے یہ تو آپ نے اسے کہا کہ شب بخیر ابو جان۔ تو اس کو ہم انگلش میں یوں کہیں گے، گڈ نائٹ ڈیڈ، گڈ نائٹ ڈیڈ، گڈ نائٹ ڈیڈ، گڈ نائٹ ڈیڈ۔ دوستو، اسی کے ساتھ ہی آج کے لیکچر جو ہے اختتام پذیر ہوتا ہے۔ مجھے اپنے دعاؤں میں یاد رکھیں، اور آپ کو اگر کوئی آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہے یا آپ کوئی سجیشن دینا چاہتے ہیں، اپنے رائے کا اظہار کرنا چاہتے ہیں کسی بھی ٹاپک کے حوالے سے جو ہم پڑھیں گے یا ہم پڑھ چکے ہیں، اور یا مطلب آپ کو کوئی غلطی نظر آتی ہے تو آپ ضرور جو ہے اپنے رائے کا اظہار کیجیے گا۔ اس کے لیے بڑا آسان سا طریقہ کار ہے، آپ میرے ویب سائٹ پہ جو بھی پوسٹ ہوگی، ہر پوسٹ کے نیچے ایک کمنٹ کا سیکشن ہوتا ہے، تو آپ وہاں پہ کمنٹ کر سکتے ہیں۔ وہاں پہ کمنٹ کریں اور اپنے رائے کا ضرور اظہار کیجیے۔ آپ کو پسند آتا ہے تب بھی آپ اس کو لائک اور کمنٹ کیجیے، اگر آپ کو پسند نہیں آتا تو آپ ضرور اس کو ڈس لائک اور اپنے رائے کا اظہار کیجیے۔ اور اگر مطلب آپ ویسے اپنے کوئی رائے دینا چاہتے ہیں کہ ہم اس کو مزید بہتر انداز سے پڑھا سکیں تو اس پہ ضرور عمل کیا جائے گا، اور آپ کے سجیشن کو ویلکم کیا جائے گا، کیونکہ یہی ایک طریقہ ہے جس کے ذریعے میں آپ لوگوں کی فیڈ بیک جان سکتا ہوں۔ تو ہم مزید مطلب اس کورس کو اور اس انگلش زبان کو جو سیکھنے کا سلسلہ ہے، اس کو ہم مزید بہتر کر سکیں گے۔
تو اور اگر میں نے جیسے کہا کہ آپ کو کوئی غلطی نظر آتی ہے یا آپ کو کوئی کوتاہی نظر آتی ہے تو اس کے بارے میں بھی اپنے رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا. اس کو ہم ایک پازیٹیو لے لیں گے نہ کہ نگیٹیو لے لیں گے. تو مجھے اجازت دیجیے، نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں، تب تک اللہ حافظ، السلام علیکم.